سادگی اور فقر کی ایک سچی کہانی سنیے۔ محمد قاسم شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ایک دوپہر گھر میں آئے اور صحن میں بچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا نکالتے ہوئے بیوی نے کہا، اجی بچی کی شادی بیاہ کی بھی کچھ فکر کیجیے۔ بچی تھوڑی دور باورچی خانے کے چبوترے پر بیٹھی دال دھو رہی تھی۔ محمد قاسم نے ایک نظر بچی پر ڈالی۔ بیوی نے ابھی پلنگ پر دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ محمد قاسم اترے، پیر میں جوتے ڈالے اور باہر چلے گئے۔ بیوی کہتی رہ گئی کہ کھانا تو کھا لیتے۔ بیٹھک میں آ کر محمد قاسم نے کسی سے کہا، ذرا مولوی عبداللہ کو بلا لاؤ۔ عبداللہ ان کے بھانجے تھے اور ابھی مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کرائے کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ماموں کا پیغام ملا تو بھاگے ہوئے آئے۔ وہ کپڑے تو صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے، مگر پاجامے کے ایک پانچے میں کھونچا لگا ہوا تھا اور کچھ لکھنے کے دوران دوات الٹ جانے کی بنا پر قمیض کے دامن پر روشنائی کا ایک چھوٹا سا نشان پڑ گیا تھا۔ محمد قاسم نے بھانجے سے کہا، میاں تم نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ ماموں کے سوال پر مولوی عبداللہ کچھ سٹپٹا سے گئے اور کہا، بزرگوں کی موجودگی میں بھلا میں کیا سوچوں؟ تو محمد قاسم نے کہا، تو اکرامن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری مرضی ہو تو تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ عبداللہ نے لمحہ بھر سوچا اور کہا، ماموں جی آپ اور ابا جی جو بھی فیصلہ کریں گے اس سے مجھے انکار کی مجال نہیں۔ محمد قاسم کے بہنوئی انصار علی اپنی ملازمت کے سلسلے میں ان سے دور گوالیار میں رہتے تھے۔ انہوں نے قاسم سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو عبداللہ کی شادی کر دیجیے گا۔ اپنے بھانجے کا جواب سن کر محمد قاسم نے اسے وہیں ٹھہرنے کو کہا اور اندر گھر میں چلے گئے۔ وہاں بیوی کو مخاطب کیا، اکرامن کے لیے مولوی عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ محمد قاسم کی بیوی کو بھی تجویز مناسب لگی۔ وہ بولی، گھر کا بچہ ہے، کچھ دیکھنا بھالنا تو ہے نہیں، تمہاری مرضی ہو تو نکاح پڑھ دیا جائے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی میں اتفاق رائے ہو گیا تو محمد قاسم بیٹی کے پاس آئے۔ وہ ابھی تک دال دھونے میں مشغول تھی۔ وہ وہیں بیٹی کے پاس اکڑوں بیٹھ گئے اور کہا، بیٹی ہم نے سوچا ہے کہ مولوی عبداللہ سے تمہارا نکاح پڑھا دیں، مگر پہلے تم بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اکرامن شرم کے مارے دوہری ہو گئی، گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، اجی توبہ ہے، بچیوں سے بھلا یوں شادی بیاہ کی بات کیا کرتے ہیں کیا؟ محمد قاسم بولے، کیوں اس میں کیا عیب ہے؟ شرع کا معاملہ ہے، بچی کی رائے پوچھنی لازم ہے۔ شرع کے معاملے میں کیا شرم؟ اگر اکرامن کی رائے نہ ہو تو کوئی اور صورت دیکھیں گے، مگر جس طرح مولوی عبداللہ کی مرضی معلوم کی ہے اسی طرح ضروری ہے کہ اکرامن کی رائے بھی معلوم ہو جائے۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، باحیا بچیاں منہ پھاڑ کے ہاں نہیں کیا کرتی، انکار ہوتا تو وہ میری طرف دیکھتی یا اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی، اس طرح میں اس کا اندیہ سمجھ لیتی۔ ان معاملات میں بچیوں کی خاموشی ہی ان کی رضامندی ہوتی ہے، اسے بھی مولوی عبداللہ کی طرح بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بیوی کی بات سن کر محمد قاسم اٹھے اور باہر چلے گئے۔ بیٹھک میں عبداللہ ماموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں دو چار لوگ اور بھی موجود تھے۔ محمد قاسم نے ان کو بلایا اور کہا، میں مولوی عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی امت الاکرام سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے ان میں سے ایک آدمی کو 2 پیسے دے کر کہا، نکڑ کی دکان سے تھوڑے سے چھہارے لے آؤ۔ انہی حاضرین میں سے 2 گواہ بن گئے۔ ذرا دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر محمد قاسم نے دلہا میاں ہی سے کہا، باہر جا کر ایک ڈولی لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر سدھارو۔ ڈولی آ گئی تو محمد قاسم پھر گھر میں آئے اور بیٹی کے پاس گئے، جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی جائے نماز ہی پر بیٹھی تھی۔ محمد قاسم نے بیٹی سے کہا، بیٹی اللہ کا شکر ہے میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ مولوی عبداللہ ڈولی لیے باہر تمہارے منتظر ہیں، اب تم ان کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، ارے ایسے چٹپٹ شادی بیاہ کر دیا، مجھے کچھ تو مہلت دی ہوتی کہ بچی کے 2-4 جوڑے بنا کر دے دیتی، کم از کم نکاح کے وقت تو اچھے کپڑے بدلوا دیتی۔ محمد قاسم نے کہا، کیوں ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ کیا ان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ ان کی بیوی بولی، بھلا وہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ابھی تو اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے انہی کپڑوں میں۔ تو قاسم صاحب بولے، تو بس نماز کے کپڑوں سے اچھا جوڑا اور کون سا ہوگا؟ رہی بات بچی کو کچھ دینے دلانے کی، تو کوئی ضروری ہے کہ آج ہی دو؟ تمہاری بیٹی ہے اور مولوی عبداللہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے،
ان کے لیے کیا تکلف کرنا، ہاں گھر کی ضرورت کا سامان جب چاہو بھجوا دینا۔ اس اسنا میں ماں نے اکرامن کو برقع اڑایا، دعا دی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور لے جا کر ڈولی میں بٹھا آئے۔ لے جاتے ہوئے بیٹی کو زندگی، شوہر کے حقوق اور گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں نصیحتیں کرتے رہے۔ ادھر ڈولی روانہ ہوئی، ادھر ماں نے نائن کے ہاتھ بیٹی کے روز کے کپڑوں کی پوٹلی اور کھانا پکانے اور کھانے کے چند برتن بھیج دیے۔ بس یہی کل جہیز تھا۔ اگلے دن محمد قاسم نے بیٹی اور داماد کو گھر پر بلایا۔ گھر میں جو سالن روٹی پکا تھا باہر مردانے میں لے کر آئے، اور جو لوگ بیٹھک میں موجود تھے ان سے کہا، بھائی یہ مولوی عبداللہ کا ولیمہ ہے، ان کے ابا تو گوالیار میں ہیں، وہ تو گرمی کے موسم ہی میں آئیں گے، مدرسے کی چھٹی ہوگی تو مولوی عبداللہ بیوی کو لے کر اپنی ماں سے بھی ملائیں گے۔ مولوی عبداللہ کی والدہ محمد قاسم کی خالہ زاد بہن تھیں اور قریب کے دوسرے قصبے میں رہتی تھی۔ یہ محمد قاسم بعد میں دارالعلوم دیوبند کے بانی بنے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے بھانجے مولوی عبداللہ اسی دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ علی گڑھ گئے۔ سر سید احمد خان کے قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوا اور علی گڑھ کالج کے پہلے ناظم دینیات بنے۔ اس روایت کو مولانا عبداللہ انصاری کے پڑپوتے محمد طارق غازی نے بیان کیا ہے۔ آخر پر اقبال کا ایک شعر سن لیں، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔